السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ مجتہد کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے لیے فرمان معصومین ہے کہ معصومین سے بڑھ کر ہم عالم نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ دور تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود تھے، تو شرعی مسائل لوگ آپ سے دریافت کرتے تھے یا آپ کے جو صحابہ ہیں ان سے پوچھ کے مسائل کو حل کر لیتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے 12 امام جو معصومین ہیں ان کے ذریعے اپنے دینی مسائل کو حل کر لیتے تھے۔ ان سے پوچھتے تھے کوئی بھی مسائل پیش آ جائے، نماز کے بارے میں، فروع دین کے بارے میں، 10 دین کی شاخیں جو بتائی گئی ہے ان کے الگ الگ احکام ہیں، واجب، حرام، مکروہ، مباح، مستحب۔ ان سب کے احکام کو جاننے کے لیے تقلید کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یہ لوگوں کو چاہیے کہ فقہاء میں جو احکام شریعت کو تفصیل کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جاننے والے ہو، وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنے دین پر سختی سے قائم ہو، اپنی نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کرے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ صاحب چند گنے چنے شیعہ فقہاء میں ہیں، سب میں نہیں۔ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ یہ ہماری طرف سے تم پر اس طرح حجت ہے جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ تو ہمیں ائمہ کرام کے مندرجہ بالا فرمودات کے پیش نظر ان تمام لوگوں پر تقلید کرنا لازمی ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے، جنہوں نے قرآن اور احادیث کو گہرائی سے مطالعہ نہ کیا ہو، دینی علوم ان کے پاس نہ ہو، تو جنہوں نے دینی علوم حاصل کیا ہے، مدرسے میں اپنی زندگی گزارا ہے اور قرآن اور احادیث کا علم
قرآن اور احادیث کے علوم پر مکمل دسترس حاصل ہے تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بغیر جو ہے عبادات اور تمام اعمال جن میں مجتہد کے حکم کی پیروی کرنا، ان کی احکام کو ماننا، ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ان کے بغیر اپنی رائے سے انجام دیں گے وہ اعمال باطل ہو جائیں گے، وہ اعمال باطل ہیں۔ اسلام میں اجتہاد 4 چیزوں کے ذریعے اجتہاد ہوتی ہے۔ قرآن، سنت، اجماع، عقل، یہ اجتہاد کے منابع ہے جن سے شرعی علوم کو لیا جاتا ہے۔ مجتہد ان پر گہرے مطالعہ کرنے کے بعد ان سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اپنے رائے سے کسی چیز کے واجب ہونے نہ ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جو مجتہد نہیں ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے، کہ اسے معلوم ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، یا خود مجتہد ہو تو اس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں، یا احتیاط پر عمل کرے تو اس کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا عالم ہو، اس کے پاس شرعی مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تمام مسائل پر عبور حاصل ہو، یہ بھی ناممکن ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ اس کے لیے ضروری ہے شرعی مسائل کو سیکھنے کے لیے مجتہد کے حکم پر عمل کرے۔ یہ جو توضیح المسائل آپ کے ہر گھر پہ ہونا چاہیے۔ میرے ایک ابھی جو اسٹوڈنٹ تھی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ توضیح المسائل لے کے آئے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلے دن میں گیا تو پھر اس کے بابا نے بولا کہ آپ نے بچے کو بولا ہے توضیح المصائب لے کے آئے، یہ تو کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو میں نے بولا توضیح المسائل نہیں ہے، میں نے تو توضیح المسائل کہا ہے۔ تو آج یہ کتاب جو ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے توضیح المصائب ہو گیا ہے۔ تو کوشش کرے کہ بچوں کو اس کی بھی تعلیم دیں، اس کو سکھائے، والدین بھی خود بھی اس کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اس کو گھر میں رکھے اور روزانہ ایک جو سمجھ میں آ جائے اس کی اسٹڈی کرے، جو نہ آ جائے اس کو چھوڑ دے، کیونکہ ترجمہ کرنے والے نے اپنی دماغ کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا اصل تو فارسی ہے، فارسی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس نے اپنے مطابق ترجمہ کیا ہے اور ہمارے لیے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے، اس کی اپنی ذہانت ہے۔ اللہ اس کو اگر وہ زندہ ہے تو اس کو مزید اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، کیونکہ علماء جو ہے معاشرے میں ایک روشنی کی طرح ہوتی ہے۔ جب علماء ہو تو ہمیں یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہے، اگر علماء نہ ہو تو ہم اندھیرے میں پڑے رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس رسالے پر عمل کریں
اور اس رسالے میں یہ بھی دیا گیا ہے کوئی بھی دنیا کی کتاب یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ میری اس کتاب پر عمل کرے تو تم نجات پاؤ گے، اور اس کتاب میں باقاعدہ یعنی مہر بھی لگی ہوئی ہے کہ اس کتاب مستطاب کے بعد مطابق عمل بجا لانے سے آپ جواب دہی سے بری ذمہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس کتاب پر آپ عمل کریں، اگر اس میں کم بیشی ہو جائے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، تو اس کا پکڑ آپ نہیں ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ادھر لکھا ہوا، اس کے ساتھ اسٹاف بھی لگا ہوا سستانی کا، اور مبارک بھی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ مکلف کے لیے وہ تمام مسائل کا سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے معصیت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی کسی واجب کو ترک کر کے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، توضیح المسائل کو سیکھنا چاہیے۔ واجبات کو سکھانے کا کوئی فیس، کوئی ہدیہ نہیں ہے، آپ کسی کو بھی گھر پہ بلا کے یا کسی کے پاس جا کے اس کو یعنی اتنا سیکھے کہ جتنا آپ کو ضرورت ہو، جو سمجھ میں آ سکے، اتنا ہمارے پاس معلومات ہونا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سیکھنے کی توفیق دے، بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی توفیق دے، اور اس کو گھر میں رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔